44,000 جتنے بھی انبیاء گزرے کم اور بیش، اور سب کی امامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خطبہ آیا، ہر انبیاء نے خطبہ دی، اور آخری خطبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو گویا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر زبین کو کھانا حرام کر دیا ہے، اور کوئی مٹی کسی نبی کے جسم کے کسی حصے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا کلام بھی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت آنی الگ چیز ہے، موت کا ذائقہ لینا الگ چیز ہے، اور ذائقے کے بعد پھر اس کے سوال اور جواب کا حصہ، اور پھر ہمارا یہ عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، حدیثوں کا عقیدہ، کہ اس کو اور جسم اور روح کو اس کے اعمال کے مطابق رہا اور اعمال اچھے نہ ہے تو اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ اللہ کے حق کلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اختیار کیا جب آپ سدرہ منتہا کے مقام پر پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قیام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے اعمال وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے تو وہ سدرہ منتہا تک آتا ہے، اور وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو دنیا میں لا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس کے آگے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ ایک نوری مخلوق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے اس سے آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بات کو مختصر کرتا جاؤں یہاں تک کہ عرش الہی پر پہنچ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ وہاں بے شمار تحفے اور دعائیں عطا فرماتا ہے، جس کا ذکر کروں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، جس میں سورہ فاتحہ ہے، جس میں سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، جس میں نمازیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے 50 نمازوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ مفہوم وسیلے کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے 5 ہی نمازیں مقرر کرنی ہے، انہوں نے 50 نمازیں مقرر کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ رب تعالیٰ کے پاس جائیں اور ان نمازوں کو کم کر کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرش پر جاتے ہیں، رب تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، رب تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، بتاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے 45 نمازیں کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہت نمازیں ہیں، آپ کی امت یہ نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، اور کم کرائیے۔ آپ پھر اوپر لے جاتے ہیں۔ ارے اس میں کیا راز ہے کہ موسیٰ چاہتے تھے کہ جو نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر آیا، جس نے آنکھوں سے رب تعالیٰ کو دیکھا، اس کا چہرہ مبارک میں بار بار دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے رہے۔ آخر کیا ہوا؟ 5 نمازیں اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی۔ اور اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ آج ہم نے یہ غور کرنا ہے
کہ ہاں معراج شریف مناتے ہیں، اس نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی ہر فضیلت ہے، نوفل ہیں۔ شب قدر مناتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس رواں کرتے ہیں، ہر قدم پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے، اور یہ کہ اپنے غلام ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ تو کیا ہماری ایک دن کی نماز سے ہماری پوری زندگی کے لیے، ہماری گزری ہوئی زندگی کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ کیا یہ نمازیں فرض ہیں یا نوفل ہے؟ یہ نمازیں نوفل میں آتی ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے، اور نماز فرض پڑھنا یہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم اس کے علاوہ بھی ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم پورے سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاری کرتے ہیں؟ تو کیا ہم اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں جو یہ 11 مہینے ملے، اس 11 مہینے میں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کیا اور کتنی سنتوں پر سے ہم غافل رہے؟ تو گویا یہ کہ آج کے دن اس مہینے میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز سے پابندی سے پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ اور یہ کہ ہم اللہ کے کلام کا ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کے حق کلام کی محبت، اس کے اثرات پیدا ہوں۔ ارے وہ صحابہ کی زندگیاں تھیں، جب قرآن پاک پڑھتے اور کوئی عذاب کی آیت آتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، ان کا دل روتا تھا، اور جب خوشی کی آیت آتی تو آپ مسکراتے تھے۔ آج ہم اللہ معاف فرمائے بہت اعلیٰ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو ایک کتاب کی صورت میں شروع کرتے ہیں اور آخر تک پڑھ لیتے ہیں۔ ایک رکوع روز پڑھ لیں، 3 آیتیں روز پڑھ لیں، یقین کیجئے دل سے پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، دیکھیے آپ کو کیسا لطف آئے گا، آپ کی زندگی کتنی جلد بدل جائے گی۔ زندگی کے مفہوم پر ہم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کون سی زندگی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازا۔ آج ہم کوئی بزنس کرتے ہیں تو بڑی دور تک اس کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اور وہ زندگی کی گہرائی میں جو ہماری ایک عارضی زندگی ہے، ہمیں کل کا نہیں پتا، اور جہاں ہمیں حساب دنوں رہنا ہے، سالوں رہنا ہے، اس کے بعد بھی کیسے ہماری زندگی گزرے گی، تو ہم اس پر کوئی غور اور فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو زندگی کی پسندگی کا ہمیں طور طریقے بتائے گئے ہیں، اس میں حسن سلوک بھی ہے، اس میں حسن اخلاق بھی ہے، اور اس میں عبادت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب زندگی کیا ہے، اور یہ کرنا ہے کہ زندگی کیا اور کہاں لے کر ہم اپنے طور طریقے سے وہ زندگی اپنا سکتے ہیں جس پر رب تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا۔
تو وہ جہاں ہم رہتے ہیں، جسے ہم عام لفظوں میں معاشرہ کہہ دیتے ہیں، معاشرہ دین ہے اور دین معاشرہ ہے، معاشرے سے دین نہیں ہٹا اور دین سے معاشرہ نہیں ہٹ سکتا۔ یہ معاشرہ ہے کیا؟ یہ ہمارے ماں باپ، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری بھابیاں، ہمارے بھائیوں کے بچے، اسی طرح ہماری ماں کے رشتہ دار، ہمارے باپ کے رشتہ دار، ہماری بیوی، ہماری اولادیں، بیوی کے ماں کے رشتہ دار، بیوی کے باپ کے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے دار، اور ہر مسلمان اور ہر جاندار اس معاشرے کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ جس میں روح ہے اور جان ہے، چاہے وہ جانوروں میں بھی ہے، اس کے بھی ہم پر حقوق واجب۔ یہ ایسا جانور پالنا ہے تو اس کو وقت پر پانی دینا، اس کو وقت پر کھانے پینا دینا، کاروبار کے لیے رکھا ہے تو اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اس کو آرام دینا، اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا، یہ سارے اس معاشرے کے حقوق ہیں۔ اور جو اس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ زندگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ زندگی ہے جس میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد مبارک ہے کہ تم میں اچھا وہ ہے، یعنی تم میں مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اور تم وہ مومن ہو جو دوسرے مومن کی عزت مال کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہمارا اسلام ہمیں سلامتی کی ترغیب دیتا ہے، امن کی ترغیب دیتا ہے، حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معاشرے میں حسن سلوک اس کی بنیاد ہے۔ ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں،